سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا. عجیب امتحان ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ پہلا حکم ہے، اور یہ حکم ایسا حیثیت کے خلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا بنا ہوا، اور حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو. سب نے حکم پورا کر دیا، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. کہ آدمی کسی لائن میں چلتے چلتے جب اپنی ایک سطح سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس سطح کے خلاف حکم لاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان ملائکہ میں اب تک کی عبادت سے اطاعت اور حکم کے پورا کرنے کا تقاضا کتنا پیدا ہوا. یہ امتحان ہے. حکم چھوٹا ہو یا بڑا، حکم کا انکار کیا جاتا ہے کبر کی وجہ سے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ضروری بات میں عرض کر رہا کہ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا. یہ چیز اس کو اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس وقت آدمی صحیح بات کا انکار کر دیتا ہے، اور اس کا انکار ایسے نہیں کرتا کہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں کھاؤں گا دائیں ہاتھ سے، بلکہ اس انکار کے ساتھ کوئی عذر پیش کرتا ہے. وہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے جھوٹا عذر کر دیتا ہے. یہ عادت ہے لوگوں کی کہ اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے اس ٹوکنے والے کی بات غلط ہو جاوے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ جواب دیا، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ ایسا عذر ہے کہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے گا کہ اب کیا کیا جائے، اور سننے والے کہیں گے کہ اس کا عمل نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. صحابی نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. اس کا انکار کرنا کبر کی وجہ سے ہے. روایت میں ما منعہ الا الکبر، کہ کبر کی وجہ سے انکار کیا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. اور یہ عذر جھوٹا عذر تھا، آپ جانتے تھے کہ ہاتھ ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بددعا دی. آپ نے فرمایا فوراً اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. جی ہاں، روایت میں ہے کہ انکار جو کیا ہے وہ کبر کی وجہ سے انکار کیا. اس لیے آدمی حق کا انکار کرے گا کبر کی وجہ سے. یہ میں نے مثال دی ہے ایک چھوٹی سی کہ اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ نہیں، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے، انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، لہٰذا آپ مجھے ان کی طرف جھکنے کا جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. اللہ نے فرمایا نکل جاؤ. اگلا حکم آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو جنت میں ساری نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن اس طرح سے قریب مت جانا. کیوں؟ کہ ہمارا حکم ہے لا تقربا هذه الشجرہ. یہ ابتلا ہے، سب کچھ کرو، ہمیشہ رہو نعمتوں میں. تو شیطان نے یہ کہا کہ آپ کو یہ روکا گیا ہے اس درخت کے کھانے سے تاکہ آپ جنت میں ہمیشہ نہ رہ سکیں، کیونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے جو اس میں سے کھا لے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. لہٰذا آپ اس میں سے کھا لیجئے تاکہ ہمیشہ رہیں. یہ مشورہ دیا کیونکہ یہ ایک اصولی بات ہے اور پرانی بات ہے کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جائے گا وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا. قسم کھائی اس نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جس طرح میں نکالا گیا ہوں آپ کو بھی نکالا جائے گا. آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ نے فوراً نیچے اتار دیا.
فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہاں سے نکل کر توبہ کر لی. ایک ہوتا ہے غلطی پر اصرار کرنا، ایک ہے غلطی کا اقرار کرنا. آدم علیہ السلام نے غلطی کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اصرار نہیں کیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر ضد نہیں پائی، اصرار نہیں پایا اپنے گناہ پر. یہاں عزم سے مراد ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اڑنے والے نہیں تھے. لم نجد له عزما، کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑنے والے نہیں تھے کہ نہیں جو ہم نے کیا ہے صحیح کیا ہے. شیطان نے کہا کہ نہیں میری بات صحیح ہے، وہ اڑ گیا، وہ محروم ہو گیا. کہ انکار جو کیا ہے وہ کبر کی وجہ سے انکار کیا. اس لیے آدمی حق کا انکار کرے گا کبر کی وجہ سے.